پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ہم اپنی ہی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو انصاف کے حوالے سے عدل جہانگیری بہت مشہور ہے۔ جہانگیر جو مغل بادشاہ تھا اس نے اپنے محل کے باہر ایک زنجیر لٹکا دی تھی کہ کوئی بھی شخص اگر انصاف کا طلبگار، اب یہ جو میں واقعہ ناظرین سنا رہا ہوں اس کا نہ ہمارے عدالتی نظام سے کوئی تعلق ہے، نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق ہے، اور آپ نے اس میں کوئی مثالیں نہیں ڈھونڈنی کہ کون کس سے کسی کو تشبیہ نہیں دینی۔ یہ پیورلی میں آپ کو لٹریری ایک واقعہ بتا رہا ہوں، تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں کہ اس نے جہانگیر نے وہ زنجیر لٹکائی ہوئی تھی اور کسی کو بھی انصاف چاہیے ہوتا تھا وہ آتا تھا، زنجیر ہلاتا تھا، زنجیر بجتی تھی، بادشاہ سلامت کو پتہ لگتا تھا، تو اس کا جو بھی مسئلہ ہوتا تھا انصاف کا طلبگار، تاریخ یہ لکھتی ہے جو پبلک ریلیشنز اس حوالے سے ہوئی کہ جہانگیر نے بہت اچھا عدل کیا اور عدل جہانگیری اسی حوالے سے مشہور بھی ہے۔ لیکن اسی حوالے سے ناظرین شبلی نعمانی نے ایک بہت پیاری نظم لکھی جس میں کہ انصاف کا جو دوغلا پن تھا عدل جہانگیری کا وہ پتہ لگتا ہے کہ انصاف جو تھا جہانگیر کا، جہانگیر بھی کسی کے آگے بے بس تھا۔ اب جہانگیر کس کے آگے بے بس تھا وہ آپ جب یہ نظم سنیں گے، اور اس کی میں آپ کو تشریح تھوڑی سی کر کے بتاؤں گا، تھوڑا سا برداشت کیجیے کیونکہ اس کے آگے پھر ڈسکشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور شبلی نعمانی صاحب کی یہ جو نظم ہے یہ پوری طرح آپ کو بتاتی ہے کہ نظام انصاف چلتا کیسے تھا جہانگیر کے دور میں۔ آج کے دور کی بات نہیں ہو رہی، جہانگیر بادشاہ کے دور کی بات ہو رہی ہے۔ تو شبلی نعمانی صاحب کی ناظرین جو نظم شروع ہوتی ہے، میں ساتھ ساتھ تشریح بھی کرتا جاؤں گا کیونکہ میری اردو بھی کچھ اتنی اچھی نہیں ہے، اور جو میرے سننے والے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ جی بہت مشکل الفاظ ہوتے ہیں کچھ آپ جب لٹریری حوالے دیتے ہیں، تو میں کوشش کروں گا جتنی میری تھوڑی بہت استطاعت ہے کہ اپنی قومی زبان میں وہ آپ تک پہنچانے کا پورا مطلب اس کا کریں۔ تو شروع ہوتی ہے ناظرین نظم شبلی نعمانی صاحب کی، کثر شاہی میں کہ ممکن نہیں غیروں کا گزر۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ بادشاہ کے دربار کے آس پاس سے، بادشاہ کے دربار میں کوئی غیر بندہ گزر جائے۔ تو عدل جہانگیر کے دور میں بھی یہی تھا، کثر شاہی میں کہ ممکن نہیں غیروں کا گزر، کہ غیر لوگوں کا، غیر متعلقہ افراد کا داخلہ منع، یہ اکثر آپ نے بورڈ دیکھا ہوگا، یہ جہانگیر کے دور میں بھی اسی طرح سے تھا۔ ایک دن نور جہاں بام پہ تھی جلوہ فگن، تو نور جہاں جہانگیر کی بیگم تھی، بہت محبت تھی اس کو، ایک دن بیلکنی پہ نور جہاں وہاں پہ آ گئی اور جلوہ فگن کوئی شامت زدہ راہگیر ادھر آ نکلا۔ اب کوئی آپ جیسا میرے جیسا قسمت کا مارا کوئی دن دیہاڑی کوئی کر کے گزر رہا تھا وہاں سے، تو وہ وہاں سے گزر گیا۔ کوئی شامت زدہ راہگیر ادھر آ نکلا، گرچہ تھی کیسر میں ہر چار طرف سے قدغن۔ اب جو بادشاہ کا محل تھا اس کے چاروں طرف جو تھا اسے سراؤنڈ کیا ہوا تھا، آبویسلی سیکیورٹی ریزنز ہوتے ہیں، اب تو سیکیورٹی کیمراز بھی ہوتے ہیں، سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں، ویگو ڈالے ہوتے ہیں، کیو آر ایفز ہوتی ہیں، پروٹوکولز ہوتے ہیں، پولیس کے ڈالے ہوتے ہیں، وزیر وزراء آپ دیکھتے ہیں سارے، کہیں منسٹر انکلیو ہو گیا، کہیں اور اس طرح کی بلڈنگز ہو گئیں، تو یہ اسی طرح کے محلوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اس وقت جہانگیر کے دور میں یہ تھا، گرچہ تھی قصر میں ہر چار طرف سے قدغن، غیرت حسن سے بیگم نے تمانچہ مارا۔ اب وہ غریب آدمی جو محنت کا آدمی جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ یہ حسین ملکہ وہاں پہ کھڑی ہے، اس کی صرف نظر پڑی، ملکہ نے دے چانٹا مارا اس کو، غریب آدمی کو۔ خاک پہ ڈھیر تھا ایک کشتہ بے گور و کفن، اور اس کے بعد وہ گرا اور اس کے بعد اسے قتل کر دیا گیا۔ ساتھ ہی شاہ جہانگیر کو پہنچی جو خبر، اب یہ خبر بادشاہ جہانگیر تک بھی پہنچی، غیظ سے آ گئی ابروئے عدالت پہ شکن۔ اب عدل جہانگیر مشہور تھا تو جہانگیر کی عدالت جو تھی بڑی پریشان ہوا جہانگیر، تو عدالت کی ماتھے پہ شکن آ گئی۔ حکم بھیجا کہ کنیزان شبستان شہی جا کے پوچھائیں کہ سچ یا کہ غلط ہے یہ سخن۔ انہوں نے بلایا کنیزوں کو کہ جا کے ملکہ سے پوچھیں کہ یہ جو مجھ تک بات پہنچی ہے کہ تم نے راہگیر کو تھپڑ مارا اور اسے پھر قتل کروا دیا، کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو جب کنیزیں گئیں تو نخوت حسن سے بیگم نے بسد ناز کہا، میری جانب سے کرو عرض بآئین حسن، ہاں مجھے واقعہ قتل سے انکار نہیں۔ تو کنیزیں جب آئی بڑے ناز و نخرے سے ملکہ نے کہا کہ ہاں جاؤ بادشاہ سلامت کو کہو کہ بالکل یہ قتل میں نے ہی کیا ہے، اور ان کو بتاؤ۔ پھر ساتھ انہوں نے کہا یہ بھی جا کے بتاؤ کہ مجھ سے ناموس حیا نے یہ کہا تھا کہ بزن اس کی گستاخ نگاہی نے کیا اس کو ہلاک، کہ اس نے جو گستاخ نظر مجھ پہ ڈالی تھی، اس نے جو غلطی سے مجھے دیکھ لیا تھا،
یہ مجھے گوارا نہیں آیا اور اس وجہ سے میں نے اسے قتل کیا۔ کشور حسن میں جاری ہے یہی شرع کہن، مفتی دین سے جہانگیر نے فتویٰ پوچھا۔ مسئلہ آ گیا ہے کہ ملکہ نے قتل کر دیا ہے، بندہ مار دیا ہے، تو اب اس کا راستہ تو کوئی نکالنا ہے، اور راستہ نکالنے کے لیے بڑے وسائل ہوتے ہیں بادشاہ کے پاس۔ تو بادشاہ نے ایک مفتی دین عالم سے پوچھا کہ بتاؤ اس میں دین کیا کہتا ہے، حکم کیا ہے؟ کہ شریعت میں کسی کو نہیں کچھ جائے سخن۔ مفتی دین نے بے خوف و خطر صاف کہا، شرع کہتی ہے کہ قاتل کی اڑا دو گردن۔ جب بادشاہ جہانگیر نے اس مفتی سے پوچھا تو اس نے کہا جی شرع تو اس حوالے سے بڑی واضح ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اس کی گردن اڑا دی جائے۔ جب یہ بڑا واضح تھا، جب یہ بات سنی دربار میں لوگوں نے، تو لوگ دربار میں اس حکم سے تھرا اٹھے۔ آبویسلی مجھ جیسا، آپ جیسا غریب آدمی جب دیکھے کہ جی بادشاہ کی اور ملکہ کا یہ مسئلہ ہے اور مفتی نے بے کہہ دیا اس کی گردن اڑاؤ، تو ہم جیسے بندے تو ویسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پر جہانگیر کے ابرو پہ نہ بل تھا نہ شکن، لیکن بادشاہ کیونکہ بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہ تو ایسی چیزوں سے، چھوٹی موٹی چیزوں سے انہیں فرق نہیں پڑتا، تو اس کے ماتھے پہ کوئی بل بھی نہیں آیا، کوئی شکن بھی نہیں آئی۔ اس نے ساتھ ہی کیا کیا، شبلی نعمانی اپنی نظم میں لکھتے ہیں، ترکشوں کو یہ دیا حکم کے اندر جا کر پہلے بیگم کو کریں بستہ زنجیر و رسن۔ حکم دیا اس نے اپنے غلاموں کو کہ جاؤ جا کے بیگم کو زنجیر میں باندھو، رسیوں سے باندھو، پھر اسی طرح اسے کھینچ کے باہر لائیں، اور جلاد کو دے حکم کے ہاں تیغ بزن، اور جلاد کو حکم دیا کہ تلوار تیز کرو۔ یہ وہی نور جہاں ہے کہ حقیقت میں یہ وہی نور جہاں ہے کہ حقیقت میں یہی تھی جہانگیر کے پردے میں شہنشاہ زمن۔ اس کے آگے وہ کہتا ہے، اس کی پیشانی نازک پہ جو پڑتی تھی گرہ، جا کے بن جاتی تھی اور آ کے حکومت پہ شکن۔ اب ظاہری بات ہے، نور جہاں فیوریٹ ملکہ ہے جہانگیر کی، وہ جو بھی کہتی تھی وہ جا کے ہو جاتا تھا، حکومت اسی طرح سے چلتی تھی، اسی کی منشا کے مطابق چلتی تھی، اسی کے کہنے کے مطابق چلتی تھی۔ سامنے جہانگیر بادشاہ تھا، پیچھے نور جہاں حکومت چلا رہی تھی۔ کوئی تعلق نہیں ہے ایسا پس پردہ قوتوں سے۔ اب نہ وہ نور جہاں ہے، نہ وہ انداز غرور، نہ وہ غمزے ہیں، نہ وہ عربدائے صبر شکن۔ اب وہی پاؤں ہر ایک گام پہ تھراتے ہیں، جن کی رفتار سے پامال تھے مرغان چمن۔ اب آگے نور جہاں یہاں پہ پھنس گئی، اور جو اس کی حالت ہے وہ شبلی نعمانی شاعر یہاں پہ بیان کر رہا ہے کہ جس کو اتنا غرور تھا نور جہاں کو، اب وہ آ کے بری طرح سے پھنس گئی۔ تو آگے چل کے شاعر کہتا ہے، ایک مجرم ہے کہ جس کا کوئی حامی نہ شفیع، ایک بے کس ہے کہ جس کا نہ کوئی گھر نہ وطن۔ اب مجرم کا ظاہری بات ہے کوئی حامی نہیں ہوتا۔ نور جہاں نے حرکت ہی ایسی کی کہ اس وقت تو اسے کوئی بھی اسے سپورٹ نہیں کر سکتا تھا، اور سبھی لوگ بڑے پریشان تھے، کسی نے اس کی حمایت نہیں کی۔ خدمت شاہ میں بیگم نے یہ بھیجا پیغام۔ اب یہ خفیہ پیغام رسانی جو ہوتی ہے، جو آج کل بھی چلتی ہے، آج کل کے دور میں، وہ اس دور میں بھی چلتی تھی۔ تو بادشاہ کو ایک خفیہ پیغام بھیجا گیا نور جہاں کی طرف سے، تو اس میں اس نے کہا کہ خون بہا بھی تو شریعت میں ایک امر احسن، کہ شریعت میں خون بہا دینے کی بھی تو اجازت ہے۔ اب بادشاہ کو یہ آئیڈیا بڑا پسند آیا، تو مفتی شرع سے پھر شاہ نے فتویٰ پوچھا۔ تو جہانگیر نے پھر پوچھا کہ بتاؤ اب اس پہ کیا، اس حوالے سے کیا فتویٰ ہے؟ تو آگے مفتی نے ظاہری بات ہے بتانا تھا، اس نے کہا کہ بولے جائز ہے رضامند ہوں گر بچہ و زن، کہ مقتول کے بچے یا بیگم اگر اس پہ رضامند ہوں تو بالکل خون بہا دیا جا سکتا ہے اس حوالے سے۔ تو وارثوں کو جو دیے لاکھ درم بیگم نے، سب نے دربار میں کی عرض کہ اے شاہ زمن، تو بیگم نے 1,00,000 درم اس کے وارثوں کو دے دیے۔ تو دربار میں جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم کو مقتول کا لینا نہیں منظور قصاص، ہمیں قصاص نہیں چاہیے، ہمیں یہ خون بہا نہیں چاہیے۔ دربار میں جتنے بھی لوگ موجود تھے انہوں نے یہ بات کی۔ قتل کا جو رک جائے تو ہے قتل کا حکم جو رک جائے تو ہے مستحسن۔ اب یہ ملکہ کو قتل نہیں کرنا چاہیے، ملکہ کو معاف کر دینا چاہیے۔ اب خون بہا اگر ادا ہو رہا ہے تو ہمیں تو وہ بھی نہیں چاہیے، آپ ملکہ کو معاف کریں۔ ہو چکا جب کہ شہنشاہ کو پورا یہ یقین، جب عدل جہانگیری کو یہ پورا یقین ہو گیا کہ نہیں اس میں کوئی شائبہ ہیلا و فن، کہ اس میں کوئی اب آر نہیں ہے، شرم نہیں ہے، لوگ بھی کہہ رہے ہیں، تو اٹھ کے دربار سے آہستہ چلے سوئے حرم، آرام سے اٹھے اور ملکہ کے حرم، ملکہ کے کمرے میں چلے گئے۔ تھی جہاں نور جہاں متقف بیت خزن،
دفتن پاؤں پہ بیگم کے گرا اور یہ کہا ایک دم نور جہاں کے پاؤں میں جا کے جہانگیر گر گیا، بادشاہ گر گیا ملکہ کے پاؤں میں، اور کہتا تو اگر کشتہ شدی آہ چیمی کردمن، تو اگر مر جاتی تو آہ میں کیا کرتا۔ یہ ناظرین عدل جہانگیری کی کہانی ہے، جو اس دور میں انصاف ہوتا تھا جب طاقتور کسی کمزور کو قتل کر دے تو عدل جہانگیری بھی وہاں پہ آ کے بے بس ہو جاتا تھا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔